بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المؤلف رحمه الله: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق. محترم دوستو اور بھائیو بہنوں، یہ شرح السنہ میں گفتگو جو ہو رہی تھی اسی کے متعلق جو چیپٹر چل رہا تھا، جس میں بات یہاں آ کے رکی تھی آخر میں، کہ یہ جو کتاب سنت خالص توحید و سنت کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے، عقیدے کی، منہج کی، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب لکھ رہے تھے تو اس وقت تاکید کی تھی کہ اس کتاب کو چھپا نہیں رکھنا بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو شکوک و شبہات میں ہوں گے اس کتاب کو پڑھیں گے تو انہیں حق بات معلوم ہوگی، یقین پیدا ہو جائے گا، گمراہ ہوں گے ہدایت مل جائے گی. یہی ہم سب کو تقریباً تمام دینی کتابوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. عام کریں اس کو. کتاب عقیدے کی صحیح کتابیں ہم لوگوں کو لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، بلکہ بہت بڑا کام یہ بھی ہے، آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں علم عام کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو عقیدے کی، توحید کی، منہج کی کتابیں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرید کر کے اپنے بھی رکھیں، اور اپنے دوست احباب اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کتاب خرید نہیں سکتے، ان کو بھی دے دیا کریں. یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور یہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. واللہ حیرت ہوتی ہے کہ تقویۃ الایمان یہ کتاب جو تھی اس سے کتنی بڑی تبلیغ ہوئی.
کتنی بڑی تبلیغ ہوئی. یعنی ابھی دور حاضر کی بات، یعنی ابھی 200-250 سال پہلے کی بات، اتنا بڑا انقلاب کی تقویت الایمان سے بڑے سارے واقعات ہیں. سے بھی ایک واقعہ بتاتے ہیں، دیکھو کتنی بڑی اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا. لیکن لوگوں کی محنت تھی اس کتاب کو نشر کرنا، عام کرنا، تقسیم کرنا. ساؤتھ انڈیا کا ایک بہت بڑا پیر، مرشد، زمیندار، بہت بڑا، سمجھے نا، یہ سلسلہ چلا رہا ہے درگاہ میں بیٹھے پیری مریدی کا. اس کے دل و دماغ میں آیا، جو پیر تھا مشرک انسان، کہ چلو میں اپنے ایک بیٹے کو ذرا تعلیم دیں. حالانکہ ایسے لوگوں کے یہاں آمدنی کی کمی تو نہیں ہوتی، لیکن دیکھو اللہ کا نظام. دیکھو کہتے ہیں کہ بس آیا کہ ایک بیٹے کو ہم پڑھائیں گے. انگریزوں کا دور تھا، تو انہوں نے انگریزوں کے دور میں اپنے بیٹے کو ٹیچرنگ کورس کرایا. سمجھیے نا، یہ ٹیچرنگ کورس کے لیے عام کیا انہوں نے، اپنے بیٹے کو ٹیچر کا کورس کرایا. تو آج بھی شاید کہ اپنے ہاں ہوگا کہ یہ اعلیٰ تعلیم جو ہوتی ہے گورنمنٹ آپ کی مرضی سے نہیں، وہ جہاں چاہتی ہے جس کالج میں وہاں آپ کو غالباً جگہ دیتی ہے نا. تو وہ تھے تو بیچارے اور کہیں کہ، لیکن ان کو موقع ملا ادھر کا، کیا کہتے ہیں، مدراس، ساؤتھ، نارتھ، یہ جو اردو والا کوکنی لوگ جو ہیں، تامل کے 2 حصے ہیں نا، ساؤتھ اور نارتھ اردو والوں کا ہے، کوکنی لوگ. اصل تامل جو ہیں وہ ساؤتھ والے ہیں، پھر وہاں سے چلے جائیں آپ پورا. تو بیچارہ پڑھ تو لیا، لیکن ٹریننگ کے لیے کہاں بھیجا گیا؟ مدراس کے علاقے میں. سمجھ گئے نا، یہ علاقہ جو تھا کوکن، کیا کہتے، کوکنی لوگ جہاں آتے ہو. اب دن میں ٹریننگ کرتا، رات کو اکیلا تھا، مالدار تھا. وہ نوجوان جو ٹریننگ کر رہا تھا، وہ ماشاءاللہ بالکل آزاد. تو عصر کے بعد کبھی کبھار جسے تم ٹہلنے کے لیے نکل جاتے تھے، اکیلا ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دوست ہے باپ، تو نکل جاتا. بازار میں گھوم رہا تھا، تو ٹیچر کہتا ہے، جو ٹریننگ کورس کرنے کے لیے گیا تھا، وہ کہتا ہے میں دیکھا، میں اختصاراً، ورنہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں ایسے روڈ پہ جا رہا تو دیکھا ایک انسان، نوجوان، بڑا خوبصورت، کالی داڑھی، ٹوپی، گورا، خوبصورت، صحت مند، سفید کپڑا، بڑا اچھا. لیکن جیسے وہ گلی سے روڈ پر آیا، گلیاں ہوتی ہیں نا، ایک تو بازار کا مین روڈ ہوتا ہے، گلیاں، میں گھوم رہا تو گلی سے نکلا، میں دیکھ رہا ہوں آدمی گلی سے نکلا، لیکن جیسے گلی سے باہر روڈ پر آیا، بیچارہ ابھی 10 ہی قدم گئے تھے، اتنے میں ایک شخص پان کھایا تھا، دوڑا ہوا آیا، اس کے منہ پر تھوک دیا اس پر. جو پان کھایا تھا جو تھوک غلاظت تھی، سب اس کے منہ پر تھوک دیا. وہ بیچارہ، اپنے پرانے زمانے میں ٹیشو نہیں تھا تو کپڑے کی دستی لوگ رکھتے تھے، اس سے پوچھا، آگے بڑھ گیا. پلٹ کر کے اس نے کچھ جواب نہیں دیا. کہا کہ مجھے بڑی حیرت، زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ یہاں کے لوگ کتنے بدماش ہیں، ایسا بھی کسی کو ستاتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک کتا سالہ حرامی ہے. یہ گالی دی، ایک کتا سالہ حرامی ہے. کہتے ہیں کہ بڑی حیرت کہ گالی بھی دیتا ہے، حرامی بھی کہتا ہے، کتا بھی کہہ رہا ہے. سوچا کہ انسان ہے جو اس طرح سے حرکت کر رہا ہے. کہا وہ آگے بڑھا، تو آگے گیا تو پھر کسی نے، وہ دیکھتے ہیں گے روڈ کے کنارے غلاظت بہتی ہے، کیچڑ اٹھایا اور
اس کے اوپر ڈال دیا، لو پورا خراب کر دیا۔ وہ بیچارہ چونکہ 2 مرتبہ تھوکنے کے بعد تو دستی جواب دے چکی تھی، اب ہاتھ سے پوچھتا، دامن قمیض سے اٹھاتا، میں لوگوں یہ کون ہے؟ تو کہتے یہ کتا سالہ حرامی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حیرت کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ میں جو بھی پھینکتا ہے اس پوچھتا ہوں تو بس ایک ہی جملہ ہے، ایک کتا سالہ حرامی ہے۔ تو کہتے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ آخر ہم تو آدمی ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کے سب کتا کہتے کہ آدمی اس کو نہیں سمجھتے کتا، ہماری نظر کی کمزوری ہے یا یہاں کوئی اور نسل کا کتا ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ کہا کہ 4-5 حادثہ ایسے ہوا، میں چلا آیا، سوچ رہا تھا کہ بھائی یا تو ہماری نگاہ کی قصور ہے، ورنہ سارے لوگ تو انسان کو کتا نہیں، کو کتے ہی کو لوگ کتا کہیں گے نا۔ کہا کہ رات گزری، پھر دوسرے دن ٹہلتے ہوئے گیا تو اذان مغرب ہو گئی، مغرب کی اذان۔ تو میں آواز سنائی پڑی تو پوچھتے پوچھتے مسجد میں گیا، تو جیسے مسجد میں جیسے گیا تو وہی جس کو حرامی کتا سالہ کہتے تو وہ مسجد میں کھڑا تھا۔ او ماشاء اللہ، بس دیندار، یعنی وہ شخص جو ہے حنفیت سے اہل حدیث ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ اہل حدیث ہونے کے جرم میں یہ حرکت اس کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کو کہتے کیا، حرامی سالہ کتا۔ کہا کہ کیا تو کہتے کہ میں تو سوچا کہ کتا ہے تو مسجد میں کیسے آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں میری نگاہوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا کہ نماز تو پڑھ لیا، دیکھ رہا تھا، جب سب لوگ چلے گئے تو میں اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ اب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، نام بتایا۔ کہا کہ اچھا کل آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ ہی کے منہ پر کہ کسی نے تھوکا، کسی نے گندگی بھیجی، کسی نے کیچڑ پھینکا اور آپ کچھ نہیں جواب۔ میں تو پہلی مرتبہ سب ایسے منظر دیکھا، میں باہر سے آیا ہوا ہوں اور میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ حرامی سالہ کتا ہے، تو واقعی یہ کیا بات ہے؟ تو ہنس پڑا وہ اور کہا ہم کو اپنے کمرے میں لے کے گیا اور بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد کہا بیٹے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ سب شرک بدعت کرتے ہیں، ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت دی، میں کتاب و سنت پر عمل کرنے لگا تو ہم کو وہابی لوگ کہتے ہیں، تو وہابی کے بجائے ہم کو حرامی کتا سال ہمارا نام رکھ دیا انہوں نے۔ ہم اکیلے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مسجد ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، نماز پڑھا دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بگڑنے کے لیے کام نہیں چلتا، ہم نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ کہا کہ بیٹھ کر کے اس نے ہم کو سمجھایا کہ معاملہ یہ ہے، بات ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ سید سرمست حسین، اتنا لمبا نام، سمجھے نا؟ کہا کہ دیکھا تو یہ معاملہ، سمجھایا، خوب اچھی طرح سے دعوت دی، تبلیغ کی۔ واللہ اس زمانے باتوں میں اثر بڑا ہوتا، اخلاص کی برکت۔ کہا بس سمجھ میں آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں، میں تو چلا جاؤں گا چونکہ ٹریننگ کورس کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن پھر ہم کیسے دین سیکھیں گے؟ اچھا اس زمانے میں اردو کا بڑا زور تھا، انگریز کے زمانے میں اردو میڈیم، جیسے انگلش ویسے اردو میڈیم سے بھی چلتے تھے۔ بہرحال اندر گئے، کہا کہ میں تم کو ایک کتاب دیتا ہوں۔ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، تقویۃ الایمان لے کر کے۔ کون سی کتاب تھی؟ تقویۃ الایمان لے کر کے آئے اور کہا اردو پڑھتے ہو، یہ تم پڑھو۔ کہا ٹریننگ تو ہو گئی، اس کتاب کو پڑھا، آنکھیں کھل گئیں کہ اسلام کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں سے نکلے، پھر گئے، ماں باپ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں،
چلے گئے، الحمدللہ کتاب پڑھی، پھر شادی کی، تو انہوں نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی؟ اللہ ہم کو بیٹا دے گا، ہم کو بیٹا دے گا تو ہم اپنے بیٹے کا نام محمد اسماعیل رکھیں گے، کیونکہ تقیۃ الایمان کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل۔ شادی کی ہے، اللہ نے بیٹا دیا، تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو نام کیا رکھے؟ محمد اسماعیل، اور اس کو عالم بنائیں گے۔ ہاں، اس کو عالم بنایا، اس کو عالم بنایا، عالم بنایا، اور عالم بنانے کے لیے دلی بھیجا اور لاہور بھیجا، غزنوی خاندان کے ہاں۔ وہاں گئے، پڑھ کر کے آئے۔ محمد اسماعیل اور سید خاندان سے تھے، سید سرمست حسین تھے، اس لیے ان کا کیا، ان کے آگے سید لگتا تھا، سید مولانا محمد، مولانا سید محمد اسماعیل رائے درگی۔ سمجھ گئے نا میاں؟ سمجھ گئے نا؟ رائے درگ جامعہ محمدیہ جو ہے، اس ساؤتھ انڈیا کا بڑا مدرسہ، اس مدرسے کے یہ بانی ہے سید محمد اسماعیل رائے درگی۔ الحمدللہ پورے علاقے میں مسجد بن گئی، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، سلفی واحد سلفی ادارہ اتنا بڑا ہے رائے درگ کا جامعہ محمدیہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے۔ یہ صرف تقویت الایمان کی برکت ہے۔ دیکھا آگے بات سمجھے نا؟ تو یہ جو اس قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی توحید اور عقیدے کی کتابوں کو کوشش کرو عام کرنا، جتنا زیادہ پہنچائیں گے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگوں کو اشکالات دور ہو جائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنے بڑے باپ، اتنا بڑا مشرک تھا کہ احمد رضا کو بھی کہتا آدھا مسلمان ہے بس۔ ان کے والد کلکتہ میں ان کی درگاہ جو بنی ہے، ان کے والد کی عرس منایا جاتا ہے، اتنے بڑے مشرک تھے۔ گھر کا ماحول یہ تھا کہ اگر کہیں چونٹی جا رہی ہے تو باپ کہتا مارو مارو وہاں بھی آ گئی ہے، یعنی اہل حدیث اتنی نفرت۔ میاں صاحب اور اہل حدیثوں پر مکے میں جو مصیبت آئی تھی، ان میں سر فہرست آگے میاں صاحب اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف دینا، قتل کرانے کا فتویٰ نکلوانے میں یہ والد تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں بس 3 کتابیں ہم کو ملی، ہم 3 کتابیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ اہل حدیث کسی عالم نہیں بلکہ کس نے 3 کتاب بنایا۔ نمبر 1 تقویت الایمان، تقویت الایمان۔ نمبر 2 نصیحت المسلمین، مولانا خرم علی بلہوری کی کتاب عقیدے میں اشعار میں۔ اور نمبر 3 کہتے ہیں سارا اشکال ان دونوں کتابوں سے توحید ملی تھی، لیکن اتباع سنت جو ملی احمد نگر قلعے میں جب انگریز نے نظر بند کر رکھا تھا، تو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار حق ملی، اور اس کے پڑھنے کے بعد سارا اشکال دور ہو گیا، اور کتاب توحید کے ساتھ اتباع سنت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا۔ تو کوششیں کریں۔ شیخ نے بہت یعنی امام بربہاری نے بہت بڑی نصیحت کی ہے کہ کتابوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کو ذرا سا عام کریں۔ چلیں اور کیا وصیت کریں؟ فاتق اللہ، فاتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو تقیۃ الایمان کی بات کر رہا تھا کہ اب دیکھو ایک دیوبندی عالم اپنے زمانے میں لکھتے ہیں، یہ شاہ اسماعیل شہید سے تھوڑے سے بعد میں، کہتے ہیں کم سے کم 3 لاکھ لوگ تقیۃ الایمان پڑھ کر کے اپنا عقیدہ درست کیے ہیں۔ یعنی اب آج تک تو پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اور ان 3 لاکھ میں مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، 3 لاکھ۔ اسی لیے اس کتاب کو چھپانے میں اتنی مشکلات پیش آئی تھی، واللہ
اہل حدیثوں ہی نے چھپانا شروع کیا، اتنا اس کو عام کیا اور اس کتاب کے رد میں کہتے ہیں بریلوی حضرات بہت خوش ہو کر کہتے ہیں ہمارے مولانا نے اس کتاب کی ترتیب میں 200 کتابیں لکھی ہیں. ذرا سوچیں کتنی 200 کتابیں لکھی ہیں. تو ایک صاحب نے بڑا چکا کہ بہت اچھا اپنے صدقہ جاریہ جاننے میں جانے کا صدقہ جاریہ اچھا کیا ہے تمہارے مولانا نے، سمجھ گئے نا. اللہ اکبر. تو لیکن اللہ دیکھو، اللہ کتابوں کو کتنا بڑا کام کیا، صرف اس کتاب کو چھپانے کے لیے کہ نہیں اس کتاب کو ہم چھپائیں گے. بہت سارے جو پریس والے تھے تو یہ احناف جو ہیں جا کر کے اس کو دھمکی دیتے اگر تم چھاپو گے تو تمہارا پریس جلا دیں گے، نہیں چھاپ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی. تعجب کریں گے آپ لوگ، یہ باتیں چلو عقیدے سے متعلق ہے تھوڑی سے، یہ بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو آپ کے اندر اس سے آپ بہت زندہ ہوں گے. زندہ کا مطلب اس کے اندر آپ کی ہمت آئے گی، سمجھ گئے نا. ورنہ تو ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے. ایک اور بات بتائیں کہ یہ کتاب جب چھپانے پر پابندی لگ گئی، کوئی چھاپ نہیں سکتا تھا اس کو، تو اس وقت 2 اہل حدیث عالم کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ پریس خرید کر کے اور اس کتاب کو چھپانا شروع کیا. تعجب کریں گے. نمبر 1 اس میں بہت پیش یہ مرشد آباد بنگال کے جو لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ کلکتہ میں تو اس وقت سب ایک ہی تھا، اس وقت کلکتہ ہی تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو تنگ آ گئے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے مولانا ولایت علی صادق پوری وغیرہ نے رغبت دلائی. تو ان کے ایک شاگرد تھے غالباً منشی فضل الرحمان مرشد آباد کے، غالباً یا کچھ نام میں فرق ہے، بنگالی تھے. انہوں نے اپنی دولت صرف کی اور جا کر کے پرنٹنگ پریس خریدا اور وہاں سے شاہ اسماعیل کی کتابیں چھاپنا شروع کی. یہ تو نارتھ کا ہوا. ساؤتھ انڈیا میں 4 مینار مسجد، بنگلور کی 4 مینار مسجد بڑی مشہور ہے. 4 مینار یعنی اس سے پہلے بنگلور میں کوئی 4 مینار والی مسجد نہیں تھی، مشہور تھی یہی مشہور 4 مینار مسجد کہ بانی جو ہیں قریشی خاندان سے تعلق تھے. تو انہوں نے بنگلور کے اندر ایک پریس خریدا اور پریس خرید کر کے تقویت الایمان اور اس جیسی کتابیں چھپانے کا انتظام کیا. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اہل حدیث جماعت نے عقیدے کو عام کرنے کے لیے کیا ہے، سمجھ گئے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اور آپ کو بہت کچھ دیا ہے. ہم 2-4 نسخے خرید کر کے کسی کو بھی دینا چاہیں پڑھنے والوں کے لیے ہم دے سکتے ہیں. ہم دے سکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا صدقہ جاریہ ہوگا ہمارے اسلاف نے کیا ہے. تھوڑی سی قربانی کریں، پڑھیں، لوگوں کو دیں. 10 کو دیں گے تو ہو سکتا ہے 5 تو پڑھ کر کے سدھریں گے، اصلاح ہوتی ہے. کیونکہ ہر بات ثبوت کے ساتھ لکھی ہوتی ہے ہماری کتابوں میں. تو ایک تھی. دوسری وصیت کیا کہتے ہیں؟ فاتق اللہ، اور تم اللہ تعالی سے ڈرو. وعلیک بالامر الاول عتیق. اللہ اکبر. وعلیک بالامر الاول العتیق، اور تم اپنے لیے لازم کر لو کہ پہلے لوگوں کا جو پرانا طریقہ ہے اسی پر قائم رہو گے. پرانے لوگ، پرانا زمانہ کیا؟ یہ صحابہ تابعین، جب سے یہ اہل بدعت پیدا نہیں ہوئے تھے، جب سے فرقے بندی نہیں تھی. خیر القرون قرنی ثم الذین، جو حدیث گزر چکی ہے. اس وقت بہت پیاری بات کسی نے کہا، واللہ آج لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آج جو مسئلہ حل نہیں ہوتا، پبلک کیا، ارے بھائی کہاں جائیں، جس عالم کے پاس جائے وہی کتاب و سنت سناتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس جائے آخر وہ بھی تو کتاب ہی کی بات کرتا ہے. قادیانی کمبخت بھی کتاب کی بات کرتا ہے. سمجھ گئے نا، سب کرتے ہیں. شرک بدعت کرنے والا بھی کرتا ہے. آدمی پہچانے کیسے؟ تو بڑی پیاری بات کہی یہی ہے کہ ٹھیک ہے سب کہنے سنتے رہو،
یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بھی قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بھی حدیث کی، یہ بھی اسلام کی بات کر رہا ہے. بس یہ دیکھ لو کہ فرقے والے جتنے فرقہ پیدا ہونے والوں سے پہلے جو ایک ہی جماعت تھی، جب تک فرقہ نہیں تھا اس وقت کیا لوگ عمل کرتے تھے. نہیں سمجھے؟ اب تو صاف ہو جائے گا نا. بڑا اچھا فارمولا کہا. کیوں؟ مثال کے طور پر قرآن کو دیکھو، قرآن کے دوں گا نا، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی، قل انما انا بشر. اسی کو ذرا دیکھ کر کے سوچو کتنا بڑا مسئلہ بن گیا. ایک گروہ کہتا ہے اللہ کے رسول بشر ہے، دوسرا کہتا ہے بشر کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ بشر کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے، واجب القتل ہے. اور سنا ہوگا آج سے چند سال پہلے کسی دیوبندی مکتب فکر کی کسی آدمی نے تھا، بیچارہ کچھ بریلوی ٹائپ کا تھا، کچھ نارمل طرح ہوگا اس طرح سے، کچھ یعنی بڑا تشدد نہیں تھا. یو پی میں دلی کے قریب کسی دیوبندی کا انتقال ہوا اور اس نے جا کر کے کیا پڑھا دیا؟ جنازہ پڑھا دیا. یاد ہے نا؟ دیوبندی نے جنازہ پڑھا دیا. بریلیوں کو پتا چلا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے. کیوں؟ کس کی جنازہ پڑھا دیا اس نے؟ دیوبندی وہابی کی. ٹھیک ہے نا؟ اب کو یاد پڑ رہا ہے نا؟ ہاں جنہوں نے پڑھا تھا، پڑھایا، جس نے پڑھایا، پہلے تو فتویٰ تھا جس نے پڑھایا اس کی نکاح ٹوٹ گیا. بات آگے بڑھی تو فتویٰ آیا جتنے لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. یاد ہے نا؟ تو پتا چلا ایک عورت جو ہے شوہر 82 سال کا تھا، وہ اپنی بوڑھی کے ساتھ پھر نکاح تجدید کیا تھا کہ اب اگر مر جائے دونوں بوڑھے تو الگ ہیں، نکاح ٹوٹ گیا ہے. تو اس طرح سے دوبارہ نکاح بھی کروایا گیا لوگوں سے. اور جو عجائبات میں سے تھا وہ 82 سال کا بوڑھا اور بوڑھی سے جو نکاح پڑھوایا گیا. ذرا سوچیں، آیت تو ایک ہی ہے، آیت تو ایک ہی ہے، لیکن اختلاف اتنا بڑا اختلاف. اب آپ بتائیے، آپ سوچئے، اتنا بڑا اختلاف ہوا، قرآن کی آیت دونوں پیش کریں گے. اب سب سے آسان ہے، چلو بھائی ابو بکر عمر سے لے کر کے ابو حنیفہ تک کا عقیدہ دیکھ لو. بس ان کی کسی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ نور تھے کہ نہیں، بس معاملہ صاف ہو جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بات ہوگی وہ لیکن پھر ابو حنیفہ کا نام آیا تو کہ ہم سنی ہیں. ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں. ابو حنیفہ غیر سنی تھے اس لیے سنی بن گیا. سوچو، ہم شافعی ہیں، سنی شافعی، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ وہ قبر پرستی کی باری ہے تو رہے ہم کیا ہیں؟ سنی. اب امام شافعی کو بھی ترک کر دیا. تو یہی کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ فاتق اللہ وعلیک بالامر الاول العتیق. امر اول سے مراد صحابہ، تابعین، خیر القرون کے لوگ، جب تک یہ فرقے نہیں پیدا ہوئے تھے. اب کیا ہے؟ عربی ہر عالم کچھ نہ کچھ کہیں سے اپنے لیے ڈھونڈ لائے گا. ہم نے بتایا بھی، شاید آپ لوگ بتایا تھا ابھی چند دن پہلے، ایک شخص ٹیلی فون کرتا ہے کہ اب بحث کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب پڑھ لیتا ہوں، عشاء پڑھ لیتا ہوں اور ظہر پڑھ لیتا ہوں. مغرب اور عصر اور فجر ہم نہیں پڑھتے. میں نے منع کیا تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ ان کو سمجھائیں. وہ ٹیلی فون، اب وہ بحث کرنے لگا، کہتا ہے ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. دیکھو، میں نے کہا بیٹے کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں 3 وقت کی نماز مغرب عشاء ظہر پڑھو، عصر اور فجر نہ پڑھو؟ کہتا ہے قرآن کی آیت. میں نے کہا کیا؟ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا.
اللہ نے فرمایا اتنا ہی کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے. تمہارے اندر 3 نماز پڑھنے کی استطاعت ہے تو ہم 3 پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں. یعنی کس طرح سے انسان توڑ مڑوڑ کرتا ہے یہ تو کر دے. لیکن اب وہ دیکھ لے کہ صحابہ کرام تابعی کیا کہتے ہیں, سینکڑوں صحابہ کرام ہمارے استاد تھے, بہت سارے مسئلے میں اختلاف پایا, لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس میں کوئی صحابی نہیں مختلف تھا. وہ کیا ہے کہ ترک نماز قصدن کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. تو انسان اپنے اپنے بدعات, اپنے اپنے نظریات کے لیے توڑ مڑوڑ کر کے کتاب و سنت کو پیش کرے گا. سمجھ گئے نا؟ اب یہاں 2 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو اسلام کہتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں چلے گا, خیر القرون میں دیکھا جائے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, سمجھیں, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین, ان کو دیکھا جائے. اور وہاں جاؤ گے تو پتا چل جائے گا کہ ہاں, یا ہم نے صاحب کا قصہ بتایا تھا, قول شاہ ولی اللہ کا, کہ کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن میں دیکھو, حدیث میں دیکھو. قرآن و حدیث میں نہیں تو کس کو دیکھو؟ صحابہ کو دیکھو. اگر صحابہ نے کیا ہے تب بھی وہ چیز وہ دین ہوگا, کیونکہ صحابہ نے دین کس سے سیکھا؟ اللہ رسول سے. اور اگر صحابہ بھی نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز کیا ہے, وہ بدعت ہے. لیکن اس کو کوئی نہیں. اور ایک بڑا خطرناک گروہ, بھائی دیکھو آخر وہ بھی تو عالم ہی ہے, وہ بھی تو دین کا, وہ بھی ایک فرقہ ہے. ہم کو چاہیے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو بھی تسلیم کریں. آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ نہ کریں, لیکن دوسرے کو غلط ہے نہ کہیں. سمجھ گئے نا؟ اور ایک صاحب تو اور ماشاء اللہ لاہور کے رہنے والے, سمجھیں, آج کل بڑے آ رہے ہیں, بڑے اقوال ذری ان کے پیش کیے جا رہے ہیں, فراڈی اور بناوٹی اقوال. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں, بھائی یہ لڑنے کے بعد لوگوں نے سمجھا نہیں, اللہ کا رسول بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, یعنی دونوں بھی ہیں, 2 سکے ہیں, 2 سکے ہیں. ادھر کچھ بنا ہے, ٹریڈ مارک کا کچھ ہے. ٹریڈ مارک کا کیا کہتے ہیں, علامت کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی 1 درہم نکالو گے نا تو ادھر قہوہ کا وہ بنا ہوگا, قہوہ پلانے والا تھا کیا, دلہ, دلہ, دلہ وہ کیا کہتے ہیں. اور اوپر جو ہے وہ کیا 1 درہم المتحدہ الامارات العربیہ المتحدہ. سکہ تو ایک ہی ہے نا, ایک سکے کے 2 رخ ہیں. تو جس کو جو چاہے ادھر والا دیکھ لے. تو اللہ کے رسول کے سکے 2 ہیں, ایک نور کا ایک بشر کا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتا ہے. یہ ایسی کفریہ شرکیہ باتوں کی تائید کرنا یہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. نور بھی ہے, بشر بھی ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْحَقِّ, اور باطل میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آج حق گوئی کی ضرورت ہے, حق پیش کرنے کی ضرورت ہے. گول مول باتیں کریں تو بڑے سننے والے بڑی شاباشی ملے گی, لیکن قیامت کے نہیں سوچتا کہ قرآن لا تلبسوا الحق قد تبین الرشد من الغی. حق اور باطل, سنت بدعت واضح ہے, ضرورت اس کی ہے. تو یہ سب سے آسان ہے. چلو, وَهُوَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا, یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم نے اس کتاب میں تمہارے لیے بیان کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ آخر میں دعا دیتے ہیں, فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا, اللہ اپنے رحمتوں کا دروازہ کھولے اس بندے پر, اور وَرَحِمَ وَالِدَيْهِ, اور اس کے والدین پر بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے. کون؟ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے, اس کو اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں میں عام کرتا ہے. اس کتاب سے مراد ہی کتاب و سنت کا عقیدہ. ٹھیک ہے نا؟ چلیں, یہ تو ہو گیا. آگے قال المؤلف, چیپٹر ختم ہو گیا نا اس پر, کہ کچھ باقی ہے اس میں؟ ہاں, اس کتاب کو
اللہ اس شخص پر رحم کرے، اپنا فضل و کرم نازل کرے جو اس کتاب کو پڑھا، اس پر عمل کیا، وبثہ، اور لوگوں میں عام کیا، پھیلایا، نشر کیا. ہو گیا نا پورا؟ اچھا، ودعا الیہ، اور یہاں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے صحیح عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. کئی چیز ہو گئی نا، عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، وَاحْتَجَّ بِهِ، اور اسی کو حجت بناتا ہے. فَإِنَّهُ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ الرَّسُولِ، کیونکہ یہی وہ دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی دین ہے جس دین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو. قال المؤلف، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے کہتے ہیں، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ بِدِينٍ، لَيْسَ يَدِينُ بِدِينٍ وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ. اس کو سمجھو پہلے. چونکہ جس شخص نے من استحل شیئا خلاف ما فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے علاوہ جس نے اور کوئی چیز اپنے لیے حلال بنایا، دین بنایا اور طریقہ اختیار کیا، تو فإنہ، وہ ایسے دین پر اپنا رہا ہے جو دین اسلام ہے ہی نہیں ہے. دیکھو آج کی طرح یہ بھی ہے، یعنی سکے کے دو رخ والا چکر چلتا تو کبھی آج حق، دین حق ہمارے پاس موجود نہ رہتا، مل چکا ہوتا. جیسے دنیا میں ہر نبی کے دین کو ملا کر کے ختم کر دیا گیا، اسلام کو بھی اب تک لوگ ختم کر رہے تھے، لیکن نہیں. کتنا بھی ہوگا، ایک گروہ موجود رہے گا جو باقاعدہ کبھی بھی کسی بدعت اور فضول چیز پر نہ خاموش ہوگا اور نہ اس میں ملاوٹ کو برداشت کرے گا. دیکھیں، وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ، اللہ. اور جس شخص نے من استحل شیئا، جس نے کوئی ایک بات بھی جو کتاب و سنت کا عقیدہ اس میں ہم نے نقل کیا، جو سلف اور صالحین قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول کے شاگردوں کا جو عقیدہ ہم نے یہاں بیان کیا، ان میں سے کسی ایک چیز کو جس نے چھوڑ دیا، گرچہ 80% وہی دین پر عقیدہ رکھے، لیکن اب اس کے پاس وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جو دین ہم لے کر آئے ہوئے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے نا چلیں. وَقَدْ رَدَّهُ، سمجھو کہ اس نے پورے دین اسلامی کو رد کر دیا، پورے دین اسلام کو رد کر دیا. دیکھیں یہ چیپٹر جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو سمجھے پہلے، اور بہت ضروری ہے یہ، اور اس کو بار بار سنیے گا بھی اور نوٹ رکھیے گا. اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، اس نے سمجھو کہ پوری چیز کو چھوڑ دیا. اس کی مثال، اللہ تعالیٰ نے کتنے وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے؟ 5 وقت کی. جس نے 5 وقت کے بجائے کہا نہیں بس 4 وقت کی فرض ہے، اور 5 وقت تو لوگوں نے اپنے سے ملا، تو کہی گئے تھے ملا لوگوں نے، مسلمانوں نے، یہ علماء نے اس کو برباد کیا. اگر کسی نے 4 وقت کی نماز کا اقرار کیا اور 1 وقت کی نماز کی فرضیت کا انکار کیا، شک شبہ کیا، تو 5 وقتہ نماز کا منکر سمجھا جائے گا. اور اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، جس نے قرآن پاک، پورے قرآن پاک پر ایمان رکھا لیکن سورۃ الفاتحہ کا انکار کر دیا، یہ قرآن کا حصہ نہیں، پھر کیا ہوا؟
قرآن پر ایمان اس کا نہیں، پورے قرآن کا انکار کرنے والا وہ سمجھا جائے گا. سمجھ گئے نا؟ کما لو ان عبدا آمنا بجمیع ما قال اللہ، جیسے کہ کسی بندے نے تمام چیزوں پر ایمان رکھا جو اللہ تعالی نے کہا ہے. قرآن کی ایک بات میں نے پیش کی، پورے قرآنی احکام پر ایمان رکھتا ہے، پوری کتاب قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر اس نے ایک حرف میں شک کیا، ایک حرف میں ان اللہ مع الصابرین چھوڑ دیا، نہیں اس کو عثمان بن میں نہیں، کسی نے کیا کیا بعد میں، جیسے آج روافضہ کہتے ہیں نہیں بہت ساری آیات جو ہمارے اماموں کے بارے میں تھی، عثمان نے کیا کیا، ان کو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں نا، ختم کر دیا، یا زیادہ 10 پارے غائب کر دیا. تو کہہ رہے ہیں جیسے کسی نے قرآن پاک کے کسی ایک حرف میں شک کیا، فقط رد جمیع ما قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پورے کلام اور قول قرآن کو اس نے سمجھو رد کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کافر، پھر وہ کافر سمجھا جائے گا. ایک حرف ایک آیت کا انکار کر دیا، باقی پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. کما ان شہادت لا الہ الا اللہ، جیسے کسی نے گواہی دیا، اقرار کیا لا الہ الا اللہ، لا تقبل من صاحبہا، اس کا ایسے کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ اور ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، الا بصدق النیت وخالص الیقین، جب تک کہ نیت سچی نہ ہو اور یقین کامل نہ ہو. اب دیکھو منافقین نبی علیہ السلام کے ساتھ سب کچھ کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، مجلس میں بھی آتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے تھے نا، لیکن بس نہ دل سے تصدیق تھی نہ دل میں یقین تھا. قرآن پاک نے ان کو کبھی مسلمان نہیں کہا. ٹھیک ہے نا؟ کبھی مسلمان، ان کو منافق کہا. حالانکہ اس نے صرف ایک چیز کا خیال نہیں کیا، کیا؟ تصدیق اور یقین مسلمان ہونے کے لیے ضروری، وہ چھوڑ دیا. لا تقبل من صاحبہا، اس کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. کذالک لا یقبل اللہ شیئا من السنت فی ترک بعض، ایسے جس انسان نے بعض سنتوں پر عمل کیا اور بعض کا انکار کر دیا، اس کا بھی ایمان قبول، اس کی بھی عبادات قبول نہیں کی جائے گی. کذالک لا یقبل اللہ، نہیں ہاں، ومن ترک من السنت شیئا فقد ترک السنت کلھا. آج ہم لوگ جس کو منکرین سنت کہتے ہیں، منکرین حدیث، قرآن ہر حدیث کے انکار تو نہیں کرتا، بس جو حدیث اس کے مرضی کے خلاف پڑھتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. لیکن آج تک ان کو منکرین حدیث ہی کہا جاتا ہے. تو کسی نے یہ عقیدہ جو بیان کیا، مثال دے رہے ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت میں کے مطابق اور صحابہ اور سلف کے مطابق جو عقیدہ نقل کیا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار ساری چیزوں کا انکار سمجھا جائے گا. اس لیے فعلیک بالقبول، تمہارا کام کیا ہے؟ قبول کرنا. فعلیک بالقبول، تمہارا کام ہے قبول کرنا. وَدَعْ عَنْكَ الْمُمَاحَلَةَ وَاللَّجَاجَةَ
فإنه ليس من دین اللہ فی شیء. اور کتاب اللہ اور سنت رسول میں جھگڑنا، ضد کرنا اور ان کو جھوٹی تعویل کر کے اپنی بدعات کو ثابت کرنا، لیس من دین اللہ فی شیء، یہ اللہ تعالی کا دین ہی ہے. ایسے انسان کا دین الہی، دین اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. وزمانوں کا خاصہ زمان سوء، اور خاص طور سے آپ لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ تو بہت ہی زیادہ فتنے کا ہے. سمجھ گئے نا؟ زمانہ بڑھتے زیادہ فتنے کا ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا. اب آئیں، اس میں کئی باتیں ہیں جو ذرا سا شرح کی اور تفصیل کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ کتاب و سنت کا جو عقیدہ بیان کر دیا گیا، اس کے علاوہ کسی ایک عقیدے کے خلاف بھی آدمی عقیدہ رکھتا ہے. مثال کے طور یہاں 100 چیزیں عقیدے میں کی بیان کی گئیں. اگر کوئی انسان 5 چیزیں بھی عقیدے کا انکار کر دیا تب وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ ہدایت پر نہیں. اب وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو گیا. قرآن پاک کی آیت سورہ یونس کی، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. آج آپ بتائیں، معتزلہ کو لیں، خوارج کو لیں، مجسمہ کو لیں، یہ جتنے فرقے باطنیہ کو لیں، روافضہ کو لیں، قرآن سے اور صحابہ سے کوئی رسول کا کوئی انکار نہیں کرتا، نہ اللہ کے رسول کا انکار نہ صحابہ کا. لیکن عقائد کے اور ایمان اور کتاب و سنت کے روشنی میں دیکھا جائے تو وہ کیا ہیں؟ کلمہ کو تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ضلالت اور گمراہی میں ان کو کبھی ہم ہدایت پر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ایک ہی راستہ ہے، ہدایت یا ضلالت و گمراہی. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اے لوگو، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے بعد ایک چیز حق ہے، اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوگی سب کیا ہوگی؟ ضلالت اور گمراہی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ بھی حق اور، جیسے سکے کے 2 رخ، ادھر دلہ بنا ہے اور ادھر 1 درہم، الامارات العربیۃ المتحدہ. سمجھے نا؟ یہ تو نہیں چلے گا کہ ایک طرف گمراہی نہیں، بالکل. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوگی سب کیا ہیں؟ وہ ضلالت اور گمراہی ہے. پھر ذرا آپ بتائیں، سب حق پر ہیں تو اللہ کے رسول نے کیوں بیان فرمایا کہ بعد کے امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. 72 گمراہ اور 1 حق پر. اللہ کے رسول نے اتنا ہی فرمایا کہ ہاں جتنے فرقے ہوں گے سب ہدایت پر ہوں گے. گمراہوں کو الگ کیا اور ہدایت کو الگ کیا. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور امت کے اندر انسان اگر اصلاح چاہتا ہے، امت کے متعلق خیر و برکت کا راستہ اگر لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا پیارا ہے کہ لوگوں دیکھو، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها.
کیا بتایا؟ لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح اولها. اے لوگو، اس امت کے آخری لوگ، قیامت تک آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. سارے لوگ کفر میں تھے، شرک میں تھے، ضلالت اور گمراہی میں تھے. اللہ نے اسلام بھیج کر کے کتاب و سنت کے ذریعے ان کی اصلاح کیا. اور یہی کتاب و سنت ہی ہدایت تھی، ہدی للناس، جس کے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے گمراہ تھے. اصلاح کس کے ذریعے؟ کتاب اللہ سنت رسول کے ذریعے. اب آج کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کے اور کوئی اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ بالکل ناممکنات میں سے نہ کبھی اصلاح ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے. آپ بتائیے، ایک چھوٹی سی مثال دیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب خلق قرآن کا مسئلہ شباب پر عروج پر ہوا، آخرکار بات کیسے ختم ہوئی؟ جب لوگوں نے، اہل باطل نے یا احمد بن حنبل کا مد مقابل اور عوام کے ذہن میں جب تک یہ بات نہیں آ گئی کہ اگر خلق و قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کے رسول نے کیوں خاموشی اختیار کی، صحابہ نے کیوں خاموشی، کسی نے آج تک کوئی گفتگو کیوں نہیں کیا؟ سمجھ گئے نا؟ اگر قرآن جس کو ہم لوگوں نے اتنا بڑا عقیدہ کفر اسلام کا بنا رکھا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں علماء کو جیل میں ڈالا گیا، اگر اتنا ضروری مسئلہ عقیدہ ہوتا تو نہ قرآن خاموش ہوتا، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ اللہ کے رسول. دیکھیں، لمحے بھر میں اصلاح ہو گئی. کب؟ جب سلف کے عقیدے کو قبول کیا. چلیں، اسی لیے ہمیشہ انسان قرآن پاک کی اس آیت کو ذہن میں رکھے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں اللہ رب العالمین نے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اللہ تعالی جن سے راضی ہوا، جن کے عقیدے سے، جن کے منہج سے، جن کے عمل سے، جن کے گفتار اور کردار سے جو خوش ہوتے ہیں، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. بس صرف 3 قسم کے لوگ ہیں. اللہ رب اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. 3 ہیں. نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 والذین اتبعوہم بإحسان. جن لوگوں نے مہاجرین اور انصار کی نیکیوں میں اتباع اور جن کے نقش قدم کو اپنایا. اتباع کیا؟ نقش قدم پر چلے. ہو گئی بات نا؟ اللہ کے رسول نے بالکل مسئلہ حل کر دیا. آج لوگ سوچتے ہیں بھائی کیسے اصلاح ہو، کیسے؟ آج چاہتے سب ہیں لیکن اصلاح کے لیے کچھ چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی اصلاح چاہتا ہے لیکن اپنا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو قرآنی آیات. اور ذرا اگر امت میں اگر لوگ ہم اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے اختلافات کی طرف رہنمائی کی تھی، اشارہ کر دیا تھا اور اس کا حل بھی بتایا تھا.
لوگ اس کو آج نہ بیان کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا سوچو، اللہ کے رسول نے اس اختلاف کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اختلاف ہوگا، اور اختلاف کے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے اللہ کے رسول نے اس کی بھی نشان دہی کر دی، واضح کر دیا. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ارباد ابن ساریہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے، اور بہت سارے طرق اور بہت سارے الفاظ منقول ہیں، اور محدثین نے بہت سارے طرق سے بعد سلف نے سارے طرق کو جمع کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور غالباً بعض روایتوں میں صبح کی نماز دی، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کیا اور آپ نے خطاب کیا، وعظ سے فوعدنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. اللہ کے رسول نے ایسا زبردست خطبہ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کا دل دہل گیا، روکتے کھڑے ہو گئے کہ ہائے کیا ہوگا. ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ہم کو کچھ وصیت کریں. آپ نے فرمایا من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت اختلاف نہیں، اختلافا بہت سارے اختلافات دیکھا گا، اپنی فسیری دیکھے گا، معلوم کرے گا، بہت سارے اختلافات اس کے سامنے پیدا ہوں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تو اتنے اختلافات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حدیث بار بار گزر چکی ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو لوگ ہمارے بعد زندہ رہیں گے امت میں بہت سارا اختلافات دیکھیں گے، اور اس وقت نجات کا ذریعہ یہ ہے تم اختلاف کو، یہ بھی حق یہ بھی حق، یہ بھی سچا یہ بھی سچا، چلو سب سچے اور سب مل جائیں، سمجھ گئے نا. جیسے آج ملانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم سب کا ساتھ دینے، اور تم بھی کیا کہتے ہیں آج کے اسلام میں نیوٹرل ہو رہا ہے. ہاں نیوٹرل نہیں، بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، نہیں بھائی یہ بالکل کیا ہے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں، کفر کے لیے بھی نیوٹرل، بدعت کے لیے بھی، محرم میں عاشورہ منانے کے لیے بھی. اور آپ جیسے لوگ بیٹھ جائیں تو ذرا تنگی ہوتی، نہیں بھائی یہ لوگ ذرا شدت پسند ہے، اسلام میں اتنا شدت پسند ہے. اب ذرا سوچو، فعلیکم بسنتی، تم یہ راہ نہیں اختیار کرنا کہ سب حق پر ہے سب کو تسلیم کرو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا. پتہ چل گیا ہر ایک کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، فوراً ہماری نگاہ کس کی طرف ہو؟ کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کی طرف. ٹھیک ہے اختلاف تو ہے، کیا صحابہ کے ہاں بھی یہ چیز تھی کہ نہیں تھی؟ اس مسئلے میں صحابہ کیسے زندگی گزارے، کیا عمل تھا، کیا کردار تھا، کیا عقیدہ تھا؟ واللہ اگر دیکھ لیا جائے تو آج دنیا کے اندر کوئی قبر پرستی باقی ہی نہ رہ جائے، کیوں کوئی قبر موجود نہیں تھی، سب کو توڑ دیا گیا تھا. لیکن آج آدمی سب کچھ کرے گا، لیکن جس چیز پر قائم ہے اس شرک کو، کفر کو دین ثابت کرنے کی کوشش تو کرے گا لیکن اصلاح نہیں کرے. فعلیکم بسنتی، میری سنت اور خلفائے
بس مسلمان ہمارے یہاں جو ہیں وہ 2 موقع بڑا پیش کرتے ہیں. رمضان آ گیا، دیکھو 20 رکعت تراویح کیوں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور علی قبر توڑا کرتے تھے، یہ بدبخت قبر بنایا کرتے ہیں. جتنی قبریں اونچی تھیں حضرت علی نے اللہ کے رسول کے حکم سے توڑا اور اپنے دور خلافت میں پھر بھیجا آدمی کو، جاؤ توڑ دو. کہاں گیا علیکم بسنتی؟ کیونکہ 20 رکعت تراویح ان کے اپنے پسند کی پڑتی، اس لیے وہاں علیکم بسنتی. اور اگر کوئی بات آ جائے تو وہاں بھائی امام. تو یہ صحابہ کا نہیں معاملہ ہے، یہ اپنے نفس کا معاملہ ہے. المہدین تمسکوا بہا، اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لینا. عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا. وإیاکم ومحدثات الامور، اور طرح طرح سے بدعتیں جو ایجاد کی گئی ہوں گی ان سے اپنے آپ کو بچانا. 2 چیزیں ہیں یہاں، ایک بڑی اہم چیز یاد رکھیں. ایاکم ومحدثات الامور، جو نئی نئی چیزیں نئی نئی بدعات ایجاد کی گئی ہوں گی ان سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہاں ذرا سوچیں، یہ جہنم کی وعید کس کو سنائی جا رہی ہے؟ ہاں ہاں، جو بدعات پر عمل کرتا ہے. ایاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو بچانا. وہ جو نئی نئی بدعتیں ایجاد ان میں شامل نہیں ہونا، اس کو دین نہیں سمجھنا. کیوں؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جب بدعتیں اور کوئی ایجاد کرے اس کو دین سمجھ کے کرنے والے کے لیے وعید ہے، تو جو بدبخت بدعت ایجاد کرتا ہے، جو اصل مجرم ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بس سوچو، آج کوئی قتل ہو تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر پلان. کیا مائنڈ. اس کم وقت کو، اس ذلیل انسان کو کتنی بڑی جہنم ملے گی جو بدعات ایجاد کر کے دین بناتا ہے، پھر لوگوں میں جب عمل کرنے والے لوگوں کو یہ وعید ہے تو جو اصل ہے ایجاد کرنے والا وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب پر عمل کے ہم کو توفیق فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.